عظمتوں کا عظمتوں کا باپ ہے حسین، دین کا شباب ہے، اور صرف فاطمہ کو ہے پتہ، صرف فاطمہ کو ہے پتہ کس قدر نایاب ہے حسین، کس قدر نایاب ہے حسین، کہتے عظمتوں کا حسین، عظمتوں کا باپ ہے حسین، دین کا شباب ہے حسین، دین کا شباب ہے حسین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ جل کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات کی ہے اور بعد کے شخصیات کی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امام رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مال کے رقاب امم فخر ارب و رجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر دابا سرنشین باوشام ماہ خوبہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر عالم بنی آدم نیر بدھا رازدار ماں اوہا شاہد ماں تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیاز مندوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسند پہ تشریف فرما پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب ہاشمی زیدہ مجدہ علمہ عمرہ و شرفہ اور کامل سب کے احترام دور و نزدیک سے آئے ہوئے حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل پاک جو کہ ہماری ماہانہ درس قرآن اور 11ویں شریف کی محفل پاک ہے، اور چونکہ محرم شریف کے ایام ہیں تو پیر صاحب قبلہ نے حکم دیا کہ آج کچھ باتیں سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں کرنی ہے، تو انشاءاللہ اسی موضوع پہ چند باتیں آپ سے میں عرض کروں گا۔ لمحہ لمحہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو میرا مالک میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، حق سن کر سمجھ کر اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں قابل عمل باتیں ہوں اللہ میں اس پہ توفیقات عمل بھی نصیب فرمائے۔ انسان کو بنانے کے لیے، انسان کو سنوارنے کے لیے اور انسان کو نکھارنے کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے جو سب سے مؤثر چیز ہے تو وہ صحبت ہے۔ لائبریریوں میں بیٹھنے سے، کتابیں پڑھنے سے علم تو آ جاتا ہے پر ادب نہیں آتا۔ ادب جو ملتا ہے تو وہ کسی کامل کی نظر عنایت سے ملتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں زندگی کے 20 سال امام احمد بن حنبل کے قدموں میں رہا ہوں، اور کہتے ہیں میں نے 18 سال ادب سیکھا ہے
اور صرف 2 سال میں نے علم پڑھا، اور بعد میں کہا کرتے تھے کاش کہ وہ جو 2 سال علم پڑھا ہے وہ بھی میں نے ادب ہی سیکھ لیا۔ اچھا یہ ادب ہے کیا؟ تو یاد رکھیے اچھا کردار ہو، اچھا اخلاق ہو، اچھی عادات ہو، اور آپ کے اندر صفات اچھی ہو، اس کا دوسرا نام ادب ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ معروف شعر ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دے دیا ہے اور جاہلوں کو اللہ نے مال دے دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دولت کی کوئی حیثیت نہیں، لمبے لمبے پلازے ہوں، لمبی لمبی فیکٹریاں ہوں، بہت زیادہ جائیدادیں ہوں، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کی جو اصل کمائی ہے وہ سونا نہیں ہے، وہ چاندی نہیں ہے، وہ جائیدادیں نہیں ہیں، وہ مال دولت نہیں ہے، بلکہ جو انسان کی زندگی کا اصل سرمایہ اور اصل کمائی ہے وہ اس کی اچھی عادات ہے، وہ اس کی اچھی خوبیاں ہیں، اور وہ اس کا اچھا اخلاق ہے، اور وہ اس کا اچھا کردار ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ کہا کہ کسی کامل کی ایک لمحے کی جو صحبت ہے اس میں کیا رکھ دیا؟ کہا کہ 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک بندہ 100 سال سجدے کرے، 100 سال عبادت میں گزار دے، 100 سال بے رعایا عبادت کرتا رہے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، زکوٰۃ صدقات اعمال صالحہ بجا لائے، تو کہا 100 سال کی بے رعایا عبادت انسان کو وہاں نہیں پہنچا سکتی جہاں پہ ایک کامل کے ایک لمحے کی بندے کو صحبت پہنچاتے ہیں۔ اچھا قبلہ پیر صاحب کا تو حکم ہے کہ 11 بجے تک آپ نے خطاب کرنا ہے، جب مزہ آنے لگتا ہے تو آپ بس کر دیتے ہیں، لیکن ہماری اپنی مجبوری ہے، اس لیے کہ ہم مصطفی فقیروں کا جو مزاج ہے وہ ذرا الگ تھلگ ہے۔ خطیبوں کو تو مجمع مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی ہم توبہ کروا کے پھر ان کی جان چھوڑیں گے، لیکن ہمارا مزاج اپنا ہے۔ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، نہ یہ کہوں گا کہ دایاں ہاتھ کھڑا کرو، نہ یہ کہوں گا بایاں ہاتھ کھڑا کرو، نہ یہ کہوں گا سینے کا زور لگاؤ، اور نہ یہ کہوں گا بار بار سبحان اللہ کہو۔ ویسے آپ کہہ دیں تو آپ کی مرضی ہے، اس پہ کوئی بل بھی نہیں آتا، اس سے اجر بڑھتا ہے، سبحان اللہ کہنے سے بندے کا اجر بڑھتا ہے۔ وہ میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے کسی نے کہا کہ لو جی سنیوں کی محفل میں ذکر توحید نہیں ہوتا، سنیوں کی محفل میں رسالت کا ذکر ہوتا ہے، ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، غوثوں کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اصحاب پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے، 11ویں والے پیر کا ذکر ہوتا ہے، تو سنیوں کی محفل میں توحید کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا میاں تم ہمارے پہ الزام دیتے ہو، جتنا ہماری محفلوں میں توحید کا ذکر ہوتا ہے وہاں تو ہوتے ہی نہیں ہے کسی جگہ، اور ہماری تو کوئی ایسی محفل ہی نہیں ہے کہ جس میں ذکر توحید نہ ہو۔ اچھا ایمان سے بتاؤ یہ سبحان اللہ ذکر کس کا ہے؟ بولو سبحان اللہ ذکر کس کا ہے؟ تو میاں ہماری تو ہر محفل میں ذکر عبد القادر جیلانی بھی ہوتا ہے اور ہر محفل میں ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ہماری ہر محفل میں ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے اور ہر محفل میں ذکر، یہ جو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اگر کون کہتا ہے کہ ہماری مجلسوں میں ذکر خدا نہیں ہوتا بلکہ ہماری محفلوں میں تو ذکر خدا کی جھل آتی ہے، ہماری محفلوں میں تو ذکر خدا کی۔ دوبارہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم مصطفی فقیر سارا خطاب خود ہی کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، اس لیے ویسے تو ہمارا آدھا گھنٹہ بھی بہت ہوتا ہے، کیوں میں آمی میں کبوترا تو جامی میں کبوترا، وہ ہمارا مزاج نہیں ہے، کبھی ادھر سے ادھر چلے گئے کبھی ادھر سے ادھر چلے گئے، ٹو دی پوائنٹ پر مطلب کی بات آپ کا کرنی ہے۔ تو خیر میں گزارش کر رہا تھا، توجہ کا طالب ہوں، ایک لمحے کی
اللہ والے کی صحبت جو کامل ہے، اللہ کا ولی ہے، وہ کتنا اثر رکھتی ہے؟ 100 سالہ طاعت بے ریا، 100 سال کی بے رعایا عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں اللہ والے ایک لمحے کی صحبت بندے کو پہنچا دیتی۔ اب اگلا جملہ سماعت کیجئے، ذرا توجہ کا طالب ہے۔ اچھا یار، اگر ولی کی صحبت میں یہ کمال ہے، ولی کی صحبت میں یہ کمال ہے کہ 100 سال کے سجدے پیچھے ہیں، 100 سال کی عبادت پیچھے ہے، اور ولی کے ایک لمحے کی صحبت آگے چلی گئی ہے، تو نیت میں مجھے کہنے دیجئے اگر ولی کی صحبت کا یہ کمال ہے تو پھر علی کی صحبت کا کمال ہے۔ یہ تو ولی کی صحبت کا کمال ہے کہ 100 سال کی عبادت سے انسان آگے چلا جاتا ہے کہ لمحہ علی کے قدموں میں بیٹھ ہوتا ہے، تو پھر علی کی صحبت کا کمال کیا ہوگا؟ اور پھر اگلا جملہ یہ ہے، یہ بتاؤ کہ پھر نبی کی صحبت کا کمال ہے، اور پھر جو نبیوں کے بھی سردار ہیں، جو قائد المرسلین ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، پھر بتاؤ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت کا مقام۔ اللہ دیکھو، یہ جو سیابی ہوتا ہے، سیابی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ جو ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت کو پالے، اس کو سیابی کہتے ہیں۔ بعض نے اس کی تعریف یہ بھی کیا کہ جو ایک لمحے میں ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کرتے ہیں، وہ سیابی ہے، اسی ایمان میں اس کی موت باقی ہے۔ لیکن یہ تعریف نامکمل ہے، اس لیے کہ اگر زیارت کرنے والا سیابی بنتا ہے تو پھر حضرت عبداللہ ابن مکتوم تو نبی نے سیابی، ان کی تو ظاہری آنکھیں نہیں ہے، انہوں نے تو سرکار کا ان آنکھوں سے دیدار کیا ہی نہیں ہے، تو پھر ہر کوئی حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو صحابی رسول لکھتا ہے۔ تو صحابی کی کامل اور اکمل تعریف یہ ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں یار کی صحبت میں آ گیا، وہ صحابی۔ اچھا، اس کا مقام کتنا ہے؟ دنیا کے سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال وہ مل جائیں تو صحابی تو بڑا اونچا نام ہے۔ صحابی جس سواری پہ بیٹھ کر جہاد کرتا ہے، اس کے دوڑنے سے جو گرد مٹی اڑتی ہے اور وہ مٹی اس سواری کے نتنوں میں پڑتی ہے، ساری دنیا کے سارے زمانے کے غوث کتب ابدال مل کر اس مٹی کا برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بتاؤ صحابی کا مقام کیا ہے؟ اچھا، اگلی بات یہ ہے، تمہید لمبی نہ ہو جائے، میں اتنی گزارش کرنا چاہوں گا، میرا ذرا حسین کو سمجھانے کا اپنا انداز ہے، حسین کو منوانے کا میرا اپنا انداز ہے۔ توجہ کا تعلیم، جو ایک لمحے کے لیے یار کی صحبت میں آ گیا، وہ اتنا عظیم ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا، اتنا مرتبہ پا گیا کہ ساری زندگی کو سجدے کرتا رہے، اور دنیا کے غوث کتب ابدال مل کر صحابی نہیں، صحابی کی سواری کے قدموں سے اڑنے والی دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو یار کے لمحوں میں صحبت میں لمحے کے لیے بیٹھ جائے، یہ اس کا مقام ہے۔ تو میں بتاؤ کہ حسین کی عظمتوں کو کون لاکھ روک سکتا ہے جو رہا ہی میرے مصطفیٰ کے در۔ اور حضور نے اپنی صحبت سے بڑوں کو نوازا ہے، اور یہ حضور کی صحبت ہی ہے کہ ابو بکر آتا ہے تو یہ صحبت مصطفیٰ کا اثر ہے، صدیق اکبر بن جاتا ہے، یہ حضور کی صحبت ہی تو ہے۔ عمر آتا ہے تو فاروق اعظم بن جاتا ہے، یہی صحبت ہے۔ عثمان آتا ہے تو ذوالنورین شرف و حیا کا پیکر بنا ہے، یہی صحبت کا کمال ہے کہ علی المرتضیٰ آتے ہیں تو شجاعت اور بہادری کے تاجدار بنا دیا، یہی صحبت کا کمال ہے مصطفیٰ کی صحبت کا کہ بلال حبشی آتے ہیں جنت کا سردار بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر بنے، اور یہ صدیق مدینے میں آ کے نہیں بنے، ابو بکر صدیق مکے میں ہی بن گئے۔ توجہ ہے۔ اچھا، کسی نے پوچھا تو ہوگا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ جناب نمازیں تو مدینے میں ہیں، اگرچہ معراج کی شب نمازیں ملی ہیں،
اور معراج جو ہے حضور کی مکی زندگی میں ہوا ہے، لیکن نمازوں کا حکم تو آ گیا تھا مکی زندگی میں، لیکن نماز پڑھنے کا جو باجماعت اہتمام ہوا ہے تو وہ حضور کی مدنی زندگی میں آتا ہے۔ تو روزے مدینے میں ہیں، وہ بھی سن ہجری 2 سن ہجری میں روزے فرض ہوتے ہیں۔ جب حضور مکہ چھوڑ کے مدینے ہجرت فرما کے آ گئے تو دوسرے سال روزے فرض ہوئے ہیں۔ تو روزے مدینے میں ہیں، نماز مدینے میں ہے، حج مدینے میں ہے، صدقہ خیرات مدینے میں ہے، عبادات ساری مدینے میں ہیں، لیکن ابو بکر مکے میں صدیق اکبر بنے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کو صدیق اکبر کس چیز نے بنا دیا؟ تو یہی کہا ہوگا مجھے اگر صدیق بنایا ہے تو نمازوں نے نہیں بنایا، روزوں نے نہیں بنایا، عبادت خدا نے نہیں بنایا، بلکہ صحبت مصطفیٰ نے بنایا۔ مجھے صدیق اکبر کس نے بنایا ہے؟ صحبت مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ اچھا یار توجہ کا طالب ہوں، ویسے مقام اپنا اپنا ہے، مرتبہ اپنا، مقام اپنا اپنا ہے، مرتبہ اپنا اپنا ہے، اور یہ جملہ ایسا ہے کہ آپ اس کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں گے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں محرم الحرام کے جب ایام آتے ہیں تو وہ اس امت کو، سادے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اصحاب پیغمبر اور اہل بیت نبوت کے درمیان وہ اس انداز کے ساتھ رشتہ پیش کرتے ہیں کہ شاید ان کے درمیان بڑی لڑائیں تھیں، بڑے جھگڑے تھے، بڑی عداوت تھی، بہت کچھ ان کے مابین تھا۔ لیکن یاد رکھیے خدا کی عزت کی قسم، نبی کے اصحاب ہوں یا نبی کی اہل بیت، سارے تربیت یافتہ کس کے ہیں؟ بولو حضور کی۔ تو تربیت کی بات کر رہا ہوں، کردار کی بات کر رہا ہوں۔ تو یار ایک باپ کے 5 بیٹے ہوں تو وہ آپس میں اکٹھے نہ رہیں، لڑتے رہے، تو باپ کی تربیت پہ حرف آتا ہے؟ باپ کی تربیت پہ حرف آتا ہے؟ جو کہتے ہیں چنگے پیو دے پتر نہیں، یہ آپس میں لڑتے ہیں، یہ لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اور اگر ان کا آپس میں پیار ہو تو پھر باپ کی تربیت کو سراہا جاتا ہے۔ میرے محبوب کے اصحاب پہ تنقید کرنے والے ہوں یا نبی کی اہل بیت کے کردار پہ تنقید کرنے والے ہوں، اصل میں یہ ان کے کردار پہ تنقید نہیں کرتے، مصطفیٰ کی تربیت پہ حرف اٹھاتے ہیں، اور مصطفیٰ کی تربیت پہ ان کا اعتراض بنتا ہے۔ تو خیر بات لمبی نہ ہو جائے، میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور کی صحبت میسر آئی ہے، فاروق اعظم کو بھی صحبت مصطفیٰ میسر آئی ہے، اصحاب پیغمبر کو بھی صحبت مصطفیٰ میسر آئی ہے، لیکن خدا کی قسم جتنی محبوب نے اپنی صحبت حسین ابن علی کو دی ہے اتنی کسی اور کو صحبت نہیں۔ پیدا ہوتے ہیں تو حضور ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور سرکار اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھتے ہیں، کبھی اپنی زبان حسین کو چساتے ہیں، کبھی حسین کی زبان اپنے منہ میں ڈال کے خود چوستے ہیں۔ لوگوں کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ کربلا میں اقتدار کی خاطر تھے، انہیں اقتدار چاہیے تھا۔ نادانوں کس اقتدار کی بات کرتے ہو؟ خدا کی عزت کی قسم حسین کو تراشنے والا کوئی اور نہیں ہے، رب کا پیارا محبوب ہے۔ حسین کو بنانے والا رب کا محبوب ہے، حسین کو سنوارنے والا، حسین کو نکھارنے والا رب کا محبوب ہے۔ اور خدا کی قسم مصطفیٰ نے حسین کو اتنا بدل دیا تھا، اتنا بدل دیا تھا، اور حسین کا اندر اتنا حضور نے اپنی زبان چسا چسا کے پاکیزہ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، جو دیکھتا حسین کو تھا، حسین کے کردار سے مصطفیٰ کے کردار کی خوشبو آ رہی۔ ایک یہودی تھا، تو وہ زمیندار تھا، کاشتکار تھا، کسان تھا، تو اس نے اپنی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے کنواں کھودا۔ تو عربوں کے جو کنویں کھودے جاتے تھے وہ ہماری طرح کے نہیں تھے، وہ مربع شکل میں کھودے جاتے اور وہ بڑے بڑے ایکڑوں میں کنویں کھود دیے جاتے تاکہ وہاں پانی کی قلت ہوتی ہے، سارا سیراب ہے، ریت ہی ریت تو ہے، تو چونکہ انہوں نے بارش کا پانی بھی ذخیرہ کرنا ہوتا تھا، اس لیے عرب جب کنواں کھودتے تو بہت بڑا اور مربع شکل میں کنواں کھودتے ایکڑوں کی صورت میں۔ اس یہودی نے اپنی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے جب کنواں کھودا تو اب پانی جب نکالا تو پانی کڑوا تھا،
پانی استعمال کے قابل نہیں ہے، پریشان ہو گیا، اتنی مشقت سے اتنی محنت سے کنواں کھودا ہے اور پانی نکلا ہے تو وہ کڑوا ہے، استعمال کے پانی قابل نہیں ہے، دوڑا ہوا حضور کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے بندہ نواز میں نے کنواں کھودا ہے اور سرکار اس کا پانی استعمال کے قابل نہیں ہے، پانی بڑا کڑوا نکلا ہے، تو حضور اگر آپ میرے کنویں کا پانی میٹھا کر دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں میں کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا یہ ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے اپنے وعدے پہ پکا رہنا، ہم تیرے کنویں کے پانی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ اب سرکار تشریف فرما ہوئے، اس کے ساتھ کنویں پہ جب پہنچے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے اپنے دعا مبارک کے چند قطرے نکالے اور اس کنویں میں ڈالے۔ سرکار کے لعاب کے چند قطرے کنویں میں ڈالنے کی دیر تھی، فرمایا کہ ہم نے تیرے کنویں کے پانی کو میٹھا کر دیا، تیرے کنویں کے پانی کو ہم نے میٹھا کر دیا ہے۔ اچھا وہ نیچے ہوا، لب بھر کے پانی جب اس نے چیک کیا تو پانی میٹھا ہے، توجہ پانی میٹھا ہو گیا۔ اچھا حضور نے فرمایا کہ بھی پانی میٹھا، اس نے کہا جی حضور میٹھا ہے لیکن ابھی رک جائے۔ وہ آگے بڑھا، کنواں بڑا تھا، ایکڑ کی صورت میں تھا کنواں، آگے بڑھا تو اگلی نکر پہ جا کے پھر پانی چک کیا تو پانی وہاں بھی میٹھا ہے۔ وہ اگلی نکر پہ گیا، وہاں سے پانی چک کیا تو وہاں بھی میٹھا ہے، جہاں سے پانی چک کرتا ہے پانی میٹھا ہے۔ دوڑا ہوا حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، عرض کی بندہ نواز پانی تو میٹھا ہو گیا ہے لیکن میں ایک بات نہیں سمجھ سکتا۔ حضور نے فرمایا بتا، وہ بھی سمجھا دیتے۔ یا رسول اللہ آپ نے اپنے دعا کے چند قطرے اس کنویں میں اس نکر پہ ڈالے ہیں، لیکن حضور سارے کنویں کا پانی میٹھا اچانک کیسے ہو گیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں یہ گلاس ہے پانی کا، اب اس پانی کو آپ میٹھا کرنا چاہیں تو ظاہر بات ہے ایک سپون اس میں چینی ڈال دیں، شکر ڈال دیں تو میرا خیال ہے آدھا گلاس ہے، ایک سپون چینی سے یہ میٹھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر جگ بھرا ہوا ہو پانی کا، جگ بھرا ہوا ہو پانی کا تو پھر ایک چمچ شکر سے ایک چمچ چینی سے تو میٹھا نہیں ہوگا۔ ظاہر بات ہے پانی زیادہ ہے تو تعداد جو ہے وہ شکر اور چینی کی وہ بھی بڑھانی پڑے گی۔ ایک ڈرم پانی آپ سبھی لگاتے ہیں میٹھا کرنا ہے تو اس کے لیے اتنی چینی ڈالنی پڑے گی۔ یہودی حیران ہو کے عرض کرتا ہے سرکار سمجھ نہیں سکا، اتنا بڑا کنواں ہے اور آپ کے لعاب کے چند قطرے ہیں، حضور ڈالے یہاں ہیں، سارا پانی میٹھا ہو گیا ہے، اپنی سمجھ میں یہ بات آتی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ مسکرا پڑے، فرمایا ابھی تک میرا غلام نہیں نہ ہوا، اسی لیے تجھے نبی کا مقام سمجھ نہیں آئے گا۔ نبی کا مقام سمجھنا ہے تو پھر کافر نہ رہ، میرا غلام بن، میرا کلمہ پڑھ پتا چلے گا اللہ نے نبیوں کو کتنی پاور ہے۔ یہ تو دماغ خراب ہے کچھ لوگوں کا جو کلمہ گو بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نادان یہ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مال کو مختار ہے۔ اللہ اکبر، تجھے کس نے کہہ دیا مال کو مختار نہیں ہے؟ خدا کی قسم خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں میں آپ کے قبضہ ہو اختیار میں۔ حضور نے فرمایا تو بھی ہے ہی کافر، کافر کو کیا خبر کہ نبی کی پاور کتنی ہوتی ہے، نبی کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگا کہ حضور آپ مجھے سمجھائیں تو صحیح نا کہ چند لعاب کے قطرے ہیں، سارے کنویں کا پانی کیسے میٹھا ہو گیا؟ اب سرکار نے فرمایا تو زمیندار ضرور ہے، کاشتکار ضرور ہے، کسان ضرور ہے، لیکن تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جو زمین کے بارے تجھے اتنی جانکاری نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو پانی ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی جنس کے اعتبار سے نہ کڑوے ہوتے ہیں، نہ میٹھے ہوتے ہیں، نہ پھیکے ہوتے ہیں، نہ نمکین ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جیسی زمین ہوتی ہے ویسا پانی۔ زمین فیصل آباد کی نمکین ہے تو پانی بھی، جہاں زمین میٹھی تو پانی بھی میٹھا ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پانی اپنی ذات کے اعتبار سے میٹھے، کڑوے، پھیکے، نمکین نہیں ہوتے، بلکہ جیسی زمین ہوتی ہے ویسا پانی ہو گیا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، فرمایا اب تیرا یہ سوال رہا کہ سارے کنویں کا پانی کیسے میٹھا ہو گیا؟
حضور نے فرمایا نادان، میرے لعاب کے چند قطروں نے صرف تیرے کنویں کے پانی کو نہیں بدلا، بلکہ میرے لعاب کے چند قطرات نے پورے مدینے کی زمین کو بدل دیا۔ میرے لعاب نے پورے مدینے کی زمین کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب توجہ کا طالب ہوں، میں نے عرض کیا کہ میرا حسین بنوانے کا اپنا انداز، یار جس نبی کا لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگے، غار سور میں ابو بکر کی ایڑی پہ لگے تو سام کا زہر ختم ہو جائے، شفا مل جائے، جس نبی کا لعاب مبارک علی کی آنکھوں پہ لگے تو آنکھیں فوراً سے احتیاط ہو جائیں، جس نبی کے لعاب کے چند قطرے اللہ اکبر یہودی کے کنویں میں پڑے تو صرف پانی نہیں پورے مدینے کی زمین بدل جائے، تو اس نبی نے ایک بار نہیں، ایک ہفتہ نہیں، پورے 2 سال نہیں، 7 سال اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالی ہے اور حسین کی زبان اپنے منہ میں رکھ کے اس کو چوسا ہے۔ پھر ایمان سے بتاؤ میرے مصطفیٰ کے اس عمل نے حسین کو کس قدر سوار کیا، حسین کو کس قدر بنا دیا ہوگا، حسین کو کیسے تراش کیا ہوگا۔ پھر مجھے یہی کہنے دیجئے، خدا کی قسم میرا حسین وہ ہے جس کے چہرے کی زیارت سے مصطفیٰ کی زیارت ملتی ہے، جس کے کردار کو دیکھے تو خدا کی قسم مصطفیٰ کے کردار کی خوشبو۔ تو حسین کو میرے محبوب نے بہت کچھ دیا ہے، بڑا نوازا ہے، اس لیے کہ حسین کو صحبت کسی اور کی نہیں ملی ہے بلکہ رب کے پیارے محبوب کی، رب کے پیارے محبوب کی ملی ہے۔ اور حسین کو جتنا پیار، جتنی صحبت اور جس قدر سنوارا میرے محبوب نے ہے، کمال ہی کرتی ہے، کوئی کمی رہنے نہیں دی۔ حسین عظمتوں کا نام ہے، حسین کتنا عظیم ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گا حدیث پاک سے۔ فتح مکہ کا دن ہے تو حضور شاہانہ شان کے ساتھ جب مکے میں داخل ہوئے، لڑنے کی نوبت نہیں آئی، لڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ مستشرقین مکہ نے اپنے ہتھیار میں، اس لیے کہ بدر میں دیکھ رہے تھے کس طرح مسلمانوں نے گاجر مودی کی طرح ان کو کاٹ کے رکھ دیا۔ تو فتح مکہ جب ہوا، حضور شاہانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو مستشرقین مکہ نے سین حرم میں بت رکھے، تو حضور نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ بتوں کو توڑ دیا۔ جب بتوں کو توڑ دیا گیا، حضور کے حکم پہ کعبۃ اللہ کا دروازہ جب کھولا گیا اور حضور کعبۃ اللہ کے اندر جب داخل ہوئے تو کچھ بت انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر بھی رکھے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے وہ بت بھی توڑ دیے اور کچھ بت کعبۃ اللہ کے اندر بلندی پہ تھے۔ تو حضور نے فرمایا این علی، علی کہاں ہو؟ حضرت علی مرتضیٰ دوڑے چلے آئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا علی میرے قدموں پہ چڑھ جا اور یہ جو بلندی پہ بت پڑے ہیں ان کو گرا۔ اب حضور کا حکم تھا، علی نے عرض تو کیا کہ یا رسول اللہ میری یہ مجال کہ آپ کے کشانے ہوں، آپ کے کندھے ہوں اور حضور علی کے قدم ہوں، حضور آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائے۔ حضور نے فرمایا علی مانا تو بہادر ہے، شیر خدا ہے، اسد اللہ غالب ہے، لیکن تو ابھی اتنا بھی بہادر نہیں ہے کہ نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکے۔ اچھا، فتح مکہ کے دن علی کو کہا جا رہا ہے کہ نبوت کے بوجھ کو تو اٹھا نہیں سکتا، لیکن جب ہجرت کی رات آتی ہے تو وہی نبوت کا جو بوجھ ہے، خدا کی عزت کی قسم، دیکھو نا، پیر تو سب کو اپنے اپنے پیارے ہوتے ہیں، یار کو سائیں کو اپنے اپنے پیارے ہوتے ہیں نا۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے مقام اپنا اپنا ہے، مرتبہ اپنا اپنا ہے، پر تم سارے تو نقش بندی بیٹھے ہو۔ ہمارا سلسلہ تو حضرت ابو بکر صدیق ہے، ہمارے سلسلے کے تاجدار تو سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ علی سے فرمایا ہے علی مانا تو شیر خدا ہے پر نبوت کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتا، لیکن جب ہجرت کی رات آتی ہے وہی نبوت کا بوجھ اٹھا کر نبی کا یار غار جو ہے وہ 3.5 میل کی بلندی چلتا ہے، 3.5 میل کی۔ اللہ آپ سب کو لے جائے غار سور پہ کبھی جانا، اب تو چل چل کے بڑے رستے بن گئے ہیں، آسانی ہو گئی ہے، لیکن کبھی تصور کرو اس زمانے میں
جب کوئی رستہ بھی نہیں تھا، خدا کی عزت کی قسم جو نبی کو کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور تک لے گیا ہے، پھر اس کی عظمت کو سلام کرنے کو بھی تو دل تو کرتا ہے۔ یہ نبی کی سواری، یہ کس کی سواری ہے؟ نبی پاک کی سواری ہے۔ آج کچھ لوگ یہ گھوڑے کی بڑی تقریم کرتے ہیں، گھوڑے کی بڑی تقریم، وہ نصیبوں والا ہے گھوڑا بیچارہ جو مربے کا آتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ اس کو ملتا ہے، تو بہرحال گھوڑے کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ پوچھیں کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ذوالجناح کی تشبیہ ہے۔ ذوالجناح وہ گھوڑا ہے جو حضرت امام علی مقام کا گھوڑا ہے، تو اس کی یہ تشبیہ ہے، حالانکہ یہ امام کی سواری نہیں ہے، امام کی سواری کی تشبیہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم سنی نسبتوں والے ہیں، بھئی اگر کتے کو ولیوں کے ساتھ نسبت ہو جائے تو ہمارا قرآن کہتا ہے وہ کتا بھی احترام والا بن جاتا ہے، یہ تو پھر بھی گھوڑا ہے۔ ہمیں اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ تم اس کا احترام کیوں کرتے ہو، ہم کہتے ہیں گھوڑے کا احترام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام علی مقام کی سواری کی تشبیہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں میاں اگر امام حسین کی سواری کی تشبیہ کی تقریب کرتے ہو تو جو حسین کے نانا مصطفیٰ کی سواری ابو بکر بنا ہے، پھر ابو بکر کی عظمت کو تو سلام کرو، ان کی عظمت کو بھی تو سلام کو جو ہے کیا۔ اللہ اکبر۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، تو بات کہیں اور جا رہی ہے، تو میں عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا نہیں علی تو میرے کندھوں پہ آ اور یہ جو اوپر والے بوتے ہیں ان کو گرا دے۔ مختصر کرتا ہوں، اچھا حضرت علی المرتضیٰ حضور کے کندھوں پہ چلے، جو اوپر والے بوتے وہ گرا توڑ دیے، جب وہ توڑ دیے تو عرض کرتے ہیں بندہ نواز اب جس حکم کے لیے آپ نے چڑھایا تھا کندھوں پہ، تو حضور مجھے اجازت ہو تو میں نیچے اتر آؤں۔ حضور نے فرمایا علی نے ایک اور مسئلہ حل اور بھی کرنا ہے۔ حضور وہ کیا؟ آقا نے فرمایا اس وقت تو میرے کندھوں پہ کھڑا ہے، ذرا اتنا تو بتا کہ تو کہاں تک پہنچا، اتنا تو بتا تو کہاں تک پہنچا ہے۔ ذکر حسین کی مجلس میں آنے والوں، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ حسین کتنا بلند ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایک مسئلہ اور بھی حل کرتے جائے۔ حضور یہ بھی تو جانتے تھے نا ایک وقت آئے گا لوگ امت کو گمراہ کریں گے یہ کہہ کے کہ نبی کے دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، نبی کے دو قدم ہمارے بھی دو قدم، نبی کے بھی دو کندھے ہمارے بھی دو کندھے، ہم حضور جیسے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی اس وقت تو میرے کندھوں پہ کھڑا ہے، اتنا تو بتا کہ بلند کتنا ہوا ہے تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے ساری دنیا کے کندھے اور ہیں پر مصطفیٰ کے کندھے اور ہیں، مصطفیٰ کے کندھے اور ہیں۔ اب علی کی سنیے، مولا علی فرمانے لگے حضور کیا بتاؤں، علی کے قدم تو آپ کے کندھوں پہ ہیں لیکن علی آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہو کر اتنا بلند ہو گیا ہے، نل تو افق السما، یا رسول اللہ آپ کی زلفوں کی قسم ہے آسمان نیچے رہ گیا ہے، علی کا ہاتھ آسمان سے بھی اوپر جا رہا ہے، علی کا ہاتھ آسمان سے بھی اوپر جا رہا ہے۔ اب سمجھیے گا حسین کیا ہے، اور بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی کہ حسین کیا ہے۔ یار فتح مکہ کے دن چند لمحوں کے لیے علی حضور کے کندھوں پہ آئے تو کتنے بلند ہوں، آسمان نیچے رہ جائے، علی کا ہاتھ اس سے اوپر چلا جائے، پھر ایمان سے بتاؤ وہ حسین کتنا بلند ہوا ہوگا جس کا سارا بچپن جو ہے وہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلتے گزرا، جس حسین کا سارا بچپن مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلتے گزرا ہے۔ لیکن میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ مقام اپنا اپنا ہے، مرتبہ اپنا اپنا ہے۔ پھر دیکھو نا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، اب باپ اور بیٹے کو دیکھا جائے تو مقام بیٹے کا زیادہ ہے یا باپ کا زیادہ ہے، لیکن بیٹا عالم دین بن جائے، بیٹا شیخ الحدیث بن جائے، اور باپ ایک محنت کش مزدور ہے، عام سا بندہ ہے، تو باپ ہونے کے اعتبار سے تو مقام باپ کا زیادہ ہے، لیکن علم کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو پھر بیٹے کا مقام زیادہ ہوگا، اس لیے کہ یہ علم پڑھ چکا ہے، قرآن کا حافظ بن گیا ہے، عالم بن گیا ہے۔
اس لیے میں نے عرض کیا مقام اپنا اپنا ہے، مرتبہ اپنا اپنا ہے۔ آج کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو محراب و منبر پہ بیٹھ کر ذکر اصحاب رسول کا چھیڑے تو ان کے لہجوں سے اہل بیت نبوت کی نفرت جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اپنے محراب و منبر پہ بیٹھ کے نبی کی اہل بیت کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن ان کے لہجوں سے اصحاب پیغمبر کی بے ادبی ظاہر ہوتی ہے۔ سنیے تمہیں مبارک ہو، تم کتنے بختوں والے ہو، ہم نبی کے اصحاب کا بھی ذکر کرنے والے ہیں، نبی کی اہل بیت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ہم نبی کے باغ کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی کے باغ کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ حضور خطیب الاسلام سید فیض الحسن شاہ صاحب آل مہار شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے آ کے پوچھ لیا کہ حضرت بتائیے کہ اما عائشہ الصدیقہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت فاطمہ الزہرا کی شان زیادہ ہے؟ اب اس نے تو پرسانا چاہا کہ شاہ صاحب ایک ہی جواب دیں گے، یا کہیں گے اما عائشہ صدیقہ کی شان زیادہ ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ آپ کی نظر میں حضرت فاطمہ الزہرا کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ جواب دیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان زیادہ ہے تو پھر میں کہوں گا کہ ازواج رسول جن کو قرآن کہتا ہے کہ وہ ازواجہ امہاتہم، یہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو پھر میں کہوں گا کہ صحابہ ازواج رسول کا آپ کی نظر میں کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ لیکن میں توجہ کا طالب ہوں، جن لوگوں کے عقیدے ستھرے ہوتے ہیں نا ان کو کوئی ڈگمگا نہیں سکتا، ان کے قدموں کو کوئی ڈگمگا نہیں سکتا۔ خدا کی قسم وہ ہر میدان میں کامیاب اور سرخرو ہو جاتے ہیں، لیکن عقیدہ جو ہے وہ ستھرا ہونا چاہیے۔ تو خطیب الاسلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ اس نے کہا اما عائشہ الصدیقہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان زیادہ ہے؟ تو آپ نے کیا خوب جواب دیا، سنیے گا۔ آپ فرمانے لگے بھئی اگر دیکھا جائے بیٹی ہونے کے اعتبار سے، اگر دیکھا جائے بیٹی ہونے کے اعتبار سے تو کہا عائشہ بیٹی ہے ابو بکر اور فاطمہ بیٹی ہے محمد مصطفیٰ کی۔ تو فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے زیادہ شان والی بھی، ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے زیادہ شان والی نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ ہی فرمانے لگے اگر دیکھا جائے بیوی ہونے کے اعتبار سے تو فرمایا فاطمہ بیوی ہے مرتضیٰ کی، عائشہ بیوی ہے مصطفیٰ کی۔ تو فرمایا مرتضیٰ کی بیوی کی شان مصطفیٰ کی بیوی سے زیادہ تو نہیں ہے۔ تو دیکھو عقیدہ بھی بیان کر دیا اور سوال کا جواب بھی دے دیا۔ تو ہم کشتیاں کرانے والے نہیں ہیں اہل بیت اور اصحاب پیغمبر کے درمیان، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ مجھ تجھ میں لڑائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ تو واپس میں محبت اور پیار کرنے والے تھے حضرت گرامی قدر حسین لجپال، اور امام عالی مقام کا مقام جو ہے وہ کس قدر بلند ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حسین بلندیوں کا نام ہے اور حسین عظمتوں کا حوالہ ہے۔ اور ویسے ایک جملہ اور بھی سماعت کر لیں، ویسے بلندیاں میرے حسین کا مقدر بنی، بلندیاں میرے حسین کا مقدر بن گئی تھی۔ یہ مدینے میں تھا تو نانا کے قدوں پہ بلند رہا، یہ کربلا میں پہنچا تو سر کٹ بھی گیا پر پھر بھی نیزے کی نوک پہ بلند رہا، کٹ بھی گیا تو پھر بھی نیزے کی نوک پہ سر بلند رہا۔ یہ تو یزیدی بھی سوچ میں پڑ گئے نا، انہوں نے جب امام کے سر کو نیزے پہ خود چڑھایا اور نیزہ اٹھا رکھا تھا تو یزیدی لشکر کے سپاہی حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یار یہ کیسا سر ہے کہ جو کٹ کر بھی سر بلند ہے، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کر بھی سر بلند ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے آواز مدینے سے دی ہوگی، جس کو مصطفیٰ بلند کر دے پھر اس کو کوئی جھکا سکتا نہیں ہے، اس کی شان کو کوئی گھٹا سکتا نہیں ہے، اس کی عظمتوں کو کوئی جو ہے وہ گھٹا سکتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آج کچھ لوگوں نے بڑی کوشش کی، لٹریچر بھی انہوں نے شائع کیے، کتابیں بھی لکھی گئی اور یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر انہوں نے لیکچر بھی دیے، بہت کچھ کہا۔ اور یار ایک یہ تاریخی واقعہ تھا کربلا کا، بس وہ ہوا گزر گیا۔
اب کئی ایسے واقعات ہیں حضرت موسیٰ کی قوم کے جو ہوئے گزرے چلے گئے، لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے؟ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، دین پہ عمل پیرا ہو جاؤ، کیا ضرورت ہے گزرے ہوئے واقعہ کو چھیڑنے کی؟ تو ان لوگوں نے اس واقعہ کربلا کو تاریخ کے اوراق سے محو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن صاحبو زمانہ گواہ ہے، جو زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے میرے حسین کا ذکر دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا قوم کو بیدار تو ہو لینے، قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں۔ اچھا ہر شخص کیوں پکارے گا؟ کیا حسین سب کا ہے؟ بھئی حسین تو مسلمانوں کا ہے، ہم مسلمانوں کے نبی کا نواسہ ہے نا، تو پھر یوں کہنا چاہیے گا ہر مسلمان پکارے گا ہمارے ہیں حسین، تو یہ کیوں کہا ہر انسان ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین؟ تو بتلا دیا کہ حسین صرف مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم حسین پوری تاریخ انسانیت کی، حسین سب کی ضرورت ہے، کوئی اپنا ہو تو اس کی بھی ضرورت ہے، کوئی بگانا ہو تو حسین اس کی بھی ضرورت ہے۔ جب اس بر صغیر پر ہندوستان کے اوپر انگریز حاکم بن کے آیا اور انگریز کی حکمرانی تھی، تو یہ بزرگوں کو پتہ ہوگا، تو انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے پھر یہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ آزادی کی تحریکیں چلائیں، اور اس کے اندر مسلمان بھی شامل ہوئے، اس میں سکھ بھی شامل ہوئے، اس میں ہندو بھی شامل ہوئے، جتنے یہاں پہ مذاہب تھے وہ سب اس تحریک آزادی میں شامل ہوئے۔ تو ایک ایسا ہی مجمع تھا، جلوس تھا، جس میں مسلمان بھی تھے، اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے وہ جب تحریک چلی تو جلسہ ہوا، اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ تو ایک ہندو جب خطاب کرنے کے لیے آیا تو اس نے کہا اے مسلمانوں، بھئی ہمارے تو ماضی میں کچھ بھی نہیں، وہ کہنے لگا ہمارا تو ماضی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہم تو اپنے ماضی کو جھانک کر دیکھیں تو سوائے ظلمتوں کے کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن مسلمانوں تمہارا ماضی تو بڑا روشن ہے، تمہارا ماضی تو بڑا تابناک ہے، جب تمہارے ماضی کے جھروکوں میں ہم جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں عمر جیسا حکمران بھی نظر آتا ہے، ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسا عادل بادشاہ بھی نظر آتا ہے، ہمیں بڑے بڑے نام ملتے ہیں۔ تو وہ ہندو کہنے لگا کہ مسلمانوں یہ بتاؤ کہ 14 صدیاں گزر گئی، دوبارہ تم نے کوئی حسین کیوں نہیں تیار کیا؟ بھئی ہمارے تو اس نے کہا پلے کچھ نہیں، نہ تو ہمارے مستقبل میں کچھ ہے، نہ ہمارے ماضی میں کچھ ہے، لیکن مسلمانوں تمہارا ماضی تو بڑا روشن ہے، تو تم نے حسین جیسے بھی لیڈر پیدا کیے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ 13-14 صدیاں گزر گئی، دوبارہ کوئی حسین جیسا لیڈر کیوں نہیں تیار کیا؟ اس لیے کہ ہندو بھی سمجھتا تھا چلو آج کوئی حسین جیسا ہوتا تو پھر انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تو اس نے کہا مسلمانوں یہ بتاؤ کہ تم نے دوبارہ کوئی حسین کیوں نہیں تیار کیا؟ اللہ اکبر۔ تو کسی مسلمان کے پاس جواب تو نہیں بن رہا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ مجمع کے پیچھے سے ایک بوڑھا شخص، بوڑھا بابا کھڑا ہوا، تو وہ دوڑا ہوا آگے آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور وہ کہنے لگا میں اس تیرے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں تو بار بار پوچھ رہا ہوں مسلمانوں، 14 صدیاں گزر گئیں، دوبارہ تم نے کوئی حسین کیوں نہیں تیار کیا؟ تو وہ بابا رو کے کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ دوبارہ دھرتی پہ کوئی فاطمہ جیسی ماں، دوبارہ دھرتی پہ کوئی فاطمہ جیسی ماں نہیں آئی۔ تو میاں آج صرف حسین کے نعرے لگانے سے کام نہیں بنے گا، حسین کی نظر نیاز بنانے سے صرف کام نہیں بنے گا، حسین کے لنگر پکا کر لنگر کھانے سے کام نہیں بنے گا، حسین کے نام کی محفلیں سجانے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ آج ہمیں اقوام عالم کو حسینی بن کر دکھانا، جو حسین کا کردار تھا وہ کردار ہم نے اپنانا بھی ہے۔ دیکھو حسینیت زندہ باد کے نعرے بھی لگتے ہیں، حسینیت آپ بھی کہہ لو حسینیت، اچھا جس حسینیت کو آپ نے زندہ باد کہا ہے تو پھر پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا حسینیت ہے کیا؟ حسینیت زندہ باد تو کہہ دیا، لیکن یہ بھی تو علم ہو کہ حسینیت کہتے کسے ہے؟ تو ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے،
سیرت مصطفیٰ کا دوسرا نام حسین ہے۔ سیرت مصطفیٰ کا دوسرا نام کیا ہے؟ حسینیت ہے۔ تو حسینی بتلانا اور چیز ہے، پر حسینی بن کے دکھانا یہ اور چیز ہے۔ کاش کہ آج ہم حسینی بتلانے کی بجائے حسینی بن کر دکھائیں اور حقیقت میں حسین کا غلام بن جائیں۔ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، لیکن ٹائم کافی ہو گیا۔ مغرب کے بعد کی ہماری یہ محفل شروع ہے۔ آپ سب احباب کا مشکور ہوں جنہوں نے محبت کے ساتھ بیٹھ کر پیغام کربلا کو سنا اور پیغام شہادت امام حسین کو سنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو اللہ پاک اس آستانہ نور کو صبح قیامت تک آباد رکھے، شاد رکھے، اور لوگ آتے رہیں یہاں سے۔ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب کا فیض وہ بٹتا رہے۔ اللہ پاک اس فیض میں مزید دن دگنی رات چگنی برکتیں اور اضافہ فرمائے۔ کار ماں آخر شدو آخر زے ماں کارے نہ شد، مشتخا کے ماں غبارے پوچھا یارے نہ شد۔ اب دعا ہوگی، دعا کے بعد آپ احباب کے لیے لنگر شریف ہے، لیکن ایک آپ سے عرضی کرنی ہے، ایک آپ سے منتی کرنی ہے۔ قبلہ پیر صاحب مجھے بارہا فرما رہے تھے کہ ذرا لوگوں کو کہا جائے کہ یہ جو 1 ماہ کے بعد ہم یہ مجلس کو منعقد کرتے ہیں تو یہ آپ سب احباب کی محبتوں کے لیے کرتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ میں اور قبلہ پیر صاحب بھی بیٹھے ہوں اور آپ سب نہ آئیں، تو اس لیے 1 ماہ کے بعد تو آپ کا آنا بنتا ہے۔ ویسے تو ہر جمعے کو آیا کریں، اور جتنا زیادہ آپ اللہ والوں کی صحبت میں آئیں گے اتنی اچھی آپ کی تربیت ہے، اتنا زیادہ آپ کو ادب ملے گا۔ لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کم از کم 1 ماہ کے بعد جب یہ اسلامی ماہ کا دوسرا جمعہ آتا ہے تو آپ خود بھی تشریف لایا کریں اور اپنے بیٹوں کو بھی لایا کریں، دوست احباب کو بھی لے کر آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و کرم نوازی کا حصار دے۔ وآخر دعوانا